صاحب چھوڑ گئے انہیں کیا ہوا، اور تو بڑے بڑے مولوی ہیں، تو آپ ان سے مسئلے سمجھے۔ وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا لا تشد الرحال الا مساجد ثلاث، 3 مسجدوں کے سوا کہیں کچاوے باندھ کے نہ جاؤ، سفر نہ کرو، یہ صحیح حدیث ہے۔ اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ 3 مسجدوں کے سوا کہیں سفر کر کے نہ جاؤ، یہ ہے ترجمہ۔ اب آپ نے یہ سادہ سا ترجمہ میرے سے سمجھ لیا کہ حضور نے فرمایا 3 مسجدوں کے سوا اور کہیں سفر کر کے نہ جاؤ، تو مارکے نے یہ معنی کر دیا ہے کہ مزاروں پہ نہ جاؤ۔ لو، جس کو جیسے ضد ہوتی ہے نا وہ اسی کا نام لے گا۔ یہ تو آپ کو قاعدہ یاد ہوگا بھئی، حدیث میں صرف یہ میں عربی پڑھ رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، آپ خود ہی عربی دیکھ لیں، اس کا ترجمہ خود ہی دیکھیں۔ لا تشد الرحال، کچاوے باندھ کے نہ جاؤ، یعنی سفر نہ کرو، الا مساجد ثلاثہ، 3 مسجدوں کے سوا، بس اتنا حضور نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب یہ ترجمہ کرنا کہ جیلانی کے دربار پہ جانا شرک ہے اور حضرت معین کے دروازے پہ جانا شرک ہے، ابن تیمیہ تو کہہ دیا کہ خود مدینے جانا شرک ہے۔ اب بھی کتابیں چھاپ رہی ہیں، کیونکہ آپ نہیں جاتے، ہم بار بار جاتے ہیں، وہ پمفلٹ چھاپ رہے ہیں، رسالے چھاپ رہے ہیں کہ مدینے آؤ تو یہ نیت کرو کہ ہم مدینے جا رہے ہیں تو مسجد نبوی کا سفر کر رہے ہیں۔ یہ صاحب لکھتے تو مسجد نبی کے سلام کسی اور جگہ نہیں جا رہے ہیں، ہاں جاتے وقت تم جو ہے مزار شریف کی زیارت کر سکتے ہو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ حضور نے تو فرمایا 3 مسجدوں کی طرف نہ جاؤ، تم نے مزارات کہاں سے نکال لیے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تحریف دین، یہ تحریف اسلام ہے کہ حدیث کا مطلب کچھ ہو اور اپنا مطلب کچھ نکال لیا جائے۔ اب بتائیے، حضور نے مسجدوں کا کہا ہے، صاف لفظ ہے، اب جبکہ اس کو عام رکھا جائے، قاعدہ قانون ہے کہ جہاں الا آ جاتا ہے وہ فعل اس پر محصور ہو جاتا ہے۔ لا الہ، زور سے پڑھے، لا الہ، اللہ کہتا ہے کہ سوا میرے اور کوئی معبود نہیں۔ اب مانا یہ ہو گیا کہ اللہ کے سوا کسی کو ہم نے معبود ماننا ہی نہیں، یہ من لا الہ الا اللہ، لا تشد الرحال الا المساجد ثلاث، 3 مسجدوں کے سوا، جیسے کہ وہاں پہ نفی ہو گئی کہ غیر اللہ کو ہم ماننا ہی نہیں ہے، تو یہاں بھی مانا یہی ہوا کہ غیر 3 مسجدوں کے کہیں جانا ہی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ بھائی لا الہ الا اللہ تو اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں ماننا، تو یہ ترجمہ جو آگے 3 مسجدوں کا حصر کر دیا ہے اس کو بھی اسی طرح ماننا پڑے گا۔ اگر اس میں آپ اسی کو حصر کر دیں کہ 3 مسجدوں کے سوا، پھر مسجد قباء بھی نہیں جانا چاہیے کیونکہ 3 کا ہے۔ حضور نے فرمایا 3 مسجدیں، قباء کا نام نہیں لیا، وہی مسجد الحرام ہے، مسجدی ہاذا یعنی مسجد نبوی اور بیت المقدس، یہ 3 مسجدوں کا اب اگر نہ حصر سمجھا جائے، حقیقی حصر ہے، تو مسجد قباء بھی نہ جانا چاہیے۔ انسان کو علم پڑھنے کے لیے لاہور سے گجرانوالا سے لاہور، اسی طرح مصر جانا، طالب علمی علم حاصل کرنا، یہ بھی تو اسی لیے بند ہو گیا۔ حالانکہ علم پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، تو اس کے لیے سفر کر کے جاؤ۔ اور میں آپ کو زیادہ اس سے نہیں، آپ کو کہتا ہوں کہ بھئی اگر یہ حصر ہے تو پھر تجارت بھی حرام ہو گئی، تجارت نہیں کرنی چاہیے، تجارت کے لیے سفر ہوتے ہیں۔ چلو اس کو جانے دو۔ نبی کریم کی سیدی صاحب نبی شیبہ نے، حضور نبی کریم قبروں کی طرف آتے ہیں، مزارات کی زیارت کے لیے آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، سفر کر کے آتے ہیں۔ وہ یہی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی قبور الشہداء علی راس کل ہول، یہ میں نے حدیث پڑھی ہے، صحیح حدیث ہے، امام بخاری کے استاد کی حدیث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے احد کی طرف سفر کر کے شہداء احد کی مزارات کے لیے زیارت کرنے کو سال کے بعد ہر سال، جسے ہم عرس پر جاتے ہیں، ہر سال حضور سالانہ اس سال کے حصے میں، اس کے سرے میں ہاں آپ تشریف لاتے، تو ادھر تو کہتے ہیں 3 مسجدوں کے سوا نہ جاؤ، اب آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ شہداء احد کے لیے آئے ہیں، تو یہ حضور مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ اب میں آ رہا ہوں، میرے امتی آئیں گے تاکہ ان کو سنت مل جائے، مزار پہ آنا انہیں سنت مل جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ سنت بتا رہے ہیں، تو حضور جو کام کریں گے وہ سنت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حضور کا کام سنت ہے کہ نہیں ہے؟ حضور تشریف لا رہے ہیں تو حضور دکھا رہے ہیں کہ میں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ میں مزار پہ آیا تاکہ مزار پہ آنے سے تیرے لیے سنت بن جائے۔ انہوں نے جو 3 مسجدوں کے بعد صرف مزار کا نام لیا ہے، یہ ایک ضد ہے اور یہ ایک ایمان کی کمی ہے۔ اب حضور کا اور شوا دیکھیے، حضور جا رہے ہیں معراج پر، تو بخاری میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے مزار پر کھڑے ہیں،
میں نے مخالفین سے کہا حضور کو اور کوئی رستہ نہیں ملا، حضور قبر سے کیوں آئے ہیں؟ مرا تو بے قبر موسیٰ، حضور ارادتاً آ رہے ہیں، حضور کا اور بھی سفر ہو سکتا تھا، حضور جو بیت المقدس میں مکے سے مدینے سے جا رہے ہیں تو آپ اور رستہ بھی اختیار کر سکتے تھے، تو حضور نے دکھایا کہ آج میں موسیٰ کلیم اللہ کے مزار پہ آیا ہوں تاکہ میری امت کو قیامت تک یہ قاعدہ معلوم ہو جائے کہ مزاروں پہ جانا سنت مصطفیٰ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 مسجدوں کو جو حضور نے حصر میں فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 مسجدوں کے تم اپنی طرف سے نہ گھڑ لو کہ ثواب زیادہ ہوگا، کہ یہ مسجد ہے، یہ مسجد شاہی مسجد ہے، زیادہ ثواب ہوگا، نہ یہ نہ گھڑ لو۔ یہ خیال کرو کہ دلی میں شان مغلیہ کی جامع مسجد ہے، اس میں زیادہ ثواب ملے گا، نہ یہ خیال نہ گھڑ لو۔ تم کہو کہ داتے کے دربار پر مسجد ہے، وہاں ثواب زیادہ ملے گا، یہ تم خیال نہ گھڑ لو۔ اجمیری کے قرب میں مسجد ہے، بائیمانہ کے مسجد ہے، من حیث المسجد کوئی ثواب اس سے بہت زیادہ نہیں ہوگا جتنا حضور نے مسجدوں کی قید لگائی، تو مسجدوں کے لیے جاؤ، بے شک جاؤ۔ باقی رہا مزارات کی زیارت کا، وہ میں اس موضوع کو ذرا آگے بڑھانا چاہتا ہوں، میرا ٹائم ابھی رہتا ہے، ذرا غور کرو کہ کان خلفاء الراشدون، یہ بھی اسی حدیث میں ہے، ابن ابی شیبہ، میں پہلے عربی پڑھتا ہوں، کان الخلفاء الراشدون یاتون علی قبور الشہداء علی راس کل حول، وہی حدیث ہے۔ فرمایا کہ صدیق اکبر اپنے موقع خلافت میں احد کی طرف آ رہے ہیں، پوچھتے ہیں حضرت کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا نبی مصطفیٰ جاتے تھے، میں حضور کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ پتہ چلا کہ مزاروں پہ جانا سنت صدیق ہے، مزار پہ جانا صدیق فاروق اعظم کی سنت ہے، حضرت عثمان غنی کی سنت ہے، حضرت علی المرتضی نے تو کمال کر دیا، علیحدہ لکھا ہے۔ ابن ابی شیبہ نے جو امام بخاری کے استاد ہیں، ان کی بھی مستقل مسند ہے، انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ کان علی یاتی علی قبور الشہداء، الفاظ وہی ہیں، وہ کہاں سے آتے ہیں؟ فرمایا من الکوفہ دے، جبکہ آپ کو یہ تاریخ معلوم ہے نا کہ صدیق اکبر جب کہ حکومت کر رہے ہیں تو ان کی مسند خلافت کہاں ہے؟ وہ مدینہ شریف میں ہے۔ حضرت عمر کی مسند مدینہ شریف میں ہے، عثمان غنی کی مسند مدینہ شریف میں ہے، اور حضرت علی کی مسند کوفے میں ہے۔ وہاں انہوں نے دارالخلافہ کوفے کو بنایا۔ کوفے سے چل کر کہاں جا رہے ہیں؟ یاتی قبور الشہداء، وہ شہداء کے مزار پر آ رہے ہیں۔ میرے نبی پاک جب ہی مکے کو جاتے ہیں، مدینہ طیبہ سے درمیان میں سیدہ آقا آمنہ رضی اللہ عنہا کے مزار کی زیارت کر کے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے جب ہی جاتے ہیں آمنہ خاتون کے مزار کی زیارت کر کے جاتے ہیں۔ چلو یارو چھوڑو یارو، میں آپ کو ایک اور حدیث سناؤں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ شام میں ان کا اب مزار ہے، یہ آپ ہجرت کر گئے تھے مدینہ شریف سے شام کے ملک میں دمشق کے شہر میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر فرماتے ہیں یار تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے، مدینے سے چلا آیا ہے، یار مجھے ملنے ہی نہیں آتا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں، حدیث ہے، اور اس کی توثیق کی ہے محدثین نے کہ یہ واقعہ جو سرکار انہیں خواب میں فرما رہے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کا جانا اور انہیں فرمانا یہ توثیق کی ہے کہ یہ بات صحیح ہے۔ اس پر حضرت بلال کا عمل کرنا یہ پھر سنت صحابہ بن جاتی ہے، یہ قاعدہ ہے۔ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ خواب جو ہے معیار دلیل نہیں ہوتا، خواب سے استدلال نہیں ہوتے، ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ خواب اپنے مقام پہ، یہ خواب فیض احمد کا نہیں ہے، یہ خواب مفتی صاحب کا نہیں ہے، یہ خواب مولانا ابو داؤد صاحب کا نہیں ہے، یہ خواب بلال کا ہے۔ لیکن یہ چونکہ دماغ کے کچے ہوتے ہیں، غبی ہوتے ہیں، احمق، ان کا دماغ اللہ نے بنایا ہے سفہاء الاحلام، تو ہم کہتے ہیں کہ خواب اپنے مقام پہ، لیکن اس پر عمل کون کر رہا ہے؟ صحابی عمل کر رہا ہے۔ حضرت بلال وہاں سے چلتے ہیں، مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، نبی مدینہ طیبہ پہنچ کر اس وقت تمام گھیر گئے کہ حضرت اذان سنائیے، یہ آگے کی حدیث ہے، آپ نے بارہا سنا علماء سے کہ پھر سب نے استدعا کی تو اذان پڑھی تو کوہرام مچ گیا۔